تسخیر فاؤنڈیشن کے یوٹیوب سیریز میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم احمد علیمی اور پیش ہے مضمون یوگا، اتہاس، گلوبل پہچان، نظم اور کتاب۔ یوگا صرف جسمانی ورزش یا ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے شریر، دماغ اور آتما کے بیچ ایک توازن اور باطنی سکون پیدا کرنے کا سائنسی طریقہ ہے۔ اگر اس کے اتہاس کی بات کریں تو یہ سنسکرت کے لفظ یوگ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے ملنا، کثرت کرنا یا ایک ہو جانا۔ اس کی شروعات 4500 سال پہلے سندھ گھاٹی کی تہذیب سے ملتی ہے، جسے آگے چل کر دوسری صدی قبل مسیح میں مہارشی پتنجلی نے یوگا سوتر لکھ کر ایک باقاعدہ سسٹم کی شکل دی۔ شروع میں یہ علم صرف سادھو سنتوں تک ہی محدود تھا، لیکن ماڈرن دور میں رام کرشن پرمہنس، سوامی وویکانند، رمنا مہارشی اور اربندو گھوش جیسی بڑی شخصیتوں نے اسے عام لوگوں تک پہنچایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر یونائٹڈ نیشنز نے 2014 میں 21 جون کو انٹرنیشنل یوگا ڈے قرار دیا، جسے دنیا بھر کے ملکوں نے سپورٹ کیا۔ آج یوگا کسی ایک دیش یا دھرم کا نہیں، بلکہ پوری دنیا کا ایک ہیلتھ لائف اسٹائل بن چکا ہے۔ اردو لٹریچر والوں نے یوگا پر کئی اہم مضامین لکھے ہیں۔ ان میں محمد معین الدین کا مضمون یوگا، تاریخی، تہذیبی اور فکری منظرنامہ شامل ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ریسرچ اسکالر محمد طلحہ کا مضمون بھی اہم ہے۔ ان کا مضمون، جس کا شیرسک ہے یوگا موجودہ عہد کی ایک ضرورت، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے بلاگ پر موجود ہے۔ میرا بھی ایک افسانہ، ایک شارٹ اسٹوری جس کا شیرسک ہے سجدہ اور سمادھی، اسی ٹاپک پر ہے، جو پبلش ہونے کے لیے ابجد میں گیا ہوا ہے اور ہندی میں انواد ہو کے سمالوچن میں پبلش ہونے گیا ہوا ہے۔ اب آئیے عذرا عباس کی نظم سمندر کی خوشبو سنتے چلیں، جو ان کی کتاب حیرت کے اس پار میں شامل ہے۔ سمندر کی خوشبو میرے پیٹ میں گھل رہی ہے، وہ ذرا فاصلے پر ہی بچھا ہے، اور خاموشی سے آسمان خود کو تکے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک کمرے میں سرخ قالین پر یوگا آسن کرتے ہوئے آنکھیں موندے اپنے دل کی آواز سن رہی ہوں، جو آج سکون سے جیسے کوئی بہت تھک کر سویا ہو۔ وسوسوں کے درمیان سے نکل کر میں اپنے دل کی اس آسودگی پر خوش ہوں، جیسے کوئی ماں اپنے بیمار بچے کو آرام سے سوتے دیکھ کر چین کا سانس لیتی ہے۔ میرے پیٹ میں سمندر کی خوشبو ایک وقت کی غذا کی طرح مجھے زندہ کر رہی ہے، اس وقت سے پہلے جب ایک بار پھر میرا دل سوتے سے جاگے اپنے وسوسوں سے کھیلنے کے لیے۔ اس نظم میں بہت سے پہلو ہیں، مگر یوگا کے حوالے سے یہ اہم باتیں ہیں۔ قالین پر آسن کرنا۔ شاعرہ کمرے میں سرخ قالین پر یوگا کا آسن کر کے اپنے دل کو وسوسوں سے دور اور پرسکون کرتی ہیں۔ آسن کے دوران خون سے جڑنا، خود سے جڑنا، سیلف کنسائنس سے ملنا۔ آسن کی حالت میں آنکھیں بند کر کے وہ اپنے دل کی آواز سنتی ہیں، جو انہیں اندرونی آسودگی دیتا ہے، انر پیس، ایٹرنل پلیزر۔ اب بات کتاب کی۔ پیارے دوستو، آج ہم اسما جاوید کی لکھی ہوئی کتاب یوگا اور حسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب آج سے تقریباً 30 سال پہلے یعنی 1997 میں چھپی تھی، جب دنیا میں یوگا ڈے منانے کا کوئی رواج بھی نہیں تھا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یوگا صرف ایک ہاتھ پیر ہلانے والی ورزش نہیں ہے، بلکہ یہ تندرستی اور جسم کی بناوٹ کو چمکانے کا ایک پرانا اور پکا طریقہ ہے۔ آئیے اس کتاب کی فہرست یعنی انڈیکس کے کچھ خاص عنوانات پر، شیرسکوں پر، ٹائٹلز پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بات کی گئی ہے چہرے کی جھریوں اور ماتھے کی لکیروں کی۔ مصنفہ نے سمجھایا ہے کہ کچھ خاص آسن کرنے سے چہرے میں خون کا دورہ تیز ہوتا ہے، اس سے چہرے پر قدرتی نکھار آتا ہے اور انسان لمبے سمے تک جوان دکھتا ہے۔ دوسرا عنوان ہے گالوں اور ہونٹوں کو سندر بنانا، جسے آج کل لوگ بڑے بڑے انگریزی نام دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں مصنفہ نے بتا دیا تھا کہ بنا کسی مہنگی کریم یا کیمیکل کے چہرے کی سندرتا کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ تیسرا ٹاپک ہے پیٹ اور کمر کم کرنے کے طریقے یعنی چربی گھٹانا۔
آج کل جس طرح لوگوں کا بیٹھنے کا کام زیادہ ہے اور پیٹ باہر نکل آتا ہے، اوبیزیٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے یہ کتاب جادو کا کام کرتی ہے۔ یہ آسن شریر کی پھالتو چربی کو گلاتے ہیں اور بدن کو ایک دم فٹ اور سڈول بناتے ہیں۔ آخر میں ایک بہت ضروری بات لکھی ہے، پرسکون اعصاب اور بے خوابی کا علاج، یعنی جنہیں رات کو چنتا کی وجہ سے نیند نہیں آتی، یوگا میں جو سانس لینے کی مشقیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ اور نسوں کو ایک دم شانت کر دیتی ہیں۔ اس سے دماغ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور گھوڑے بیچ کر مست نیند آتی ہے۔ اسما جاوید کی کتاب کے مطابق باہر کا روپ رنگ تبھی چمکے گا جب شریر اندر سے تندرست ہوگا۔ اگر آپ اپنے جسم کو فٹ بنانا چاہتے ہیں، بے شک یہ کتاب آپ کے دور میں بھی اتنی ہی مفید ہے جتنی پہلے تھی۔ شکریہ، یوگا ڈے کی مبارکباد۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔